بسم اللہ مرشد بڑی مہربانی یا زہرا سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. محمد وآلہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. ایک درود ایسا پڑھیں جیسے شریف ریت اپنے شہنشاہ کی آمد پر استقبال میں بلند آواز سے صلوات پڑھ دی. اللہم صلی علی محمد. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ضرور فرمائے کریں کیونکہ دعا محتاج آمین ہے. ممکن ہے کہ خدا دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ فرمائے، آمین کہنے والے کی آمین قبول فرمائے. اور اہل ایمان کے لیے یہ بات اس لیے بھی آسان ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی دعا مانگے تو وہ بھی ایسے ہی فرماتا ہے کہ فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو. خدایا مجالس حسین کو قبول فرماؤ. خدایا ہماری وقت اور اوقات نہیں ہے تو اپنی شان قدرت سے اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرما کہ ہم ہر سال سے زیادہ غریب زہرا کی عزاداری کا انعقاد کر سکیں. خدایا محمد و اہل بیت محمد کے صدقے حسین کے دوستوں کی حفاظت فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد قائد عقائد قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. ہمیں علی کی ولایت پہ زندہ رکھ اور اسی خالص عقیدے پہ ہمیں موت عطا فرما. قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ کو طالب علمانہ دعوے کے ساتھ عنوان مجلس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں قرآن ایک پیشین گوئی فرما رہا. پیشین گوئی وہ ہوتی ہے جو واقعے کے انعقاد سے پہلے بیان کر دی جائے، اور مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ قرآن پر یقین ہو، قرآن کی صداقت پر یقین ہو، قرآن کا سچا ہونے پہ یقین ہو. اور جب کوئی انسان واقعاً سچا مسلمان ہے تو وہ قرآن کے حرف حرف پہ ایمان رکھے گا، قرآن کے نقطے نقطے پر ایمان رکھے گا. لیکن اصل جھگڑا اور فساد یہ ہے کہ ایک قرآن کے ہوتے ہوئے لوگ اتنے فرقوں میں کیسے بٹ گئے. اس کی کئی وجوہات ہیں، انہیں جلدی عرض کر کے میں اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، ایک تو خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ میں ہدایت بھی کرتا ہوں اور میں گمراہ بھی کرتا ہوں. اب بڑی توجہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن سے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے اور بڑے لوگوں نے ہدایت پا لی. اب دوا ایک ہے
اور اس کے نتیجے دو ہیں۔ یہ نتیجے دو کیوں ہیں؟ ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، میں رحمت ہوں، لیکن مومنین کے لیے۔ علی کو چھوڑنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی نے میرے مولا علی کو چھوڑ دیا، اس کا ایک نقصان من جملہ نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن فائدہ نہیں دیتا، تلاوت ثواب نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی۔ اس لیے جب ایک جنگ میں میرے مولا کے دشمنوں نے علی کی ذوالفقار سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کی، تو علی کے کچھ خود سادہ ساتھی انہوں نے بھی تلوار روک لی، کہنے لگے یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اس پہ حملہ کیسے کریں؟ اور اس وقت عارف علی نے، علی کی معرفت رکھنے والے نے، مالک اشتر نے آواز دے کر یہ فکرہ کہا، ادھر آؤ، قرآن ناطق علی ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت، قرآن ناطق علی ہے۔ اور جب یہ معاملہ مولا علی کے سامنے پہنچا کہ مولا قرآن پڑھ رہے تھے اور مالک کہتا تھا حملہ کرو، تو فرمایا مالک ٹھیک تھا، قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو میں یہ فکرے عرض کرنے کی خدا سے توفیق مانگتا ہوں۔ قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا، پتہ چلا قرآن حلق میں بھی پھنستا ہے۔ علی فرماتے قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، دلوں میں نہیں اترا۔ اب دو طرح کے قاری از روح فرمان علی یاد رکھنا، ایک وہ کہ جو قرآن پڑھیں گے یہاں پھنس جائے گا، دوسرے وہ جو قرآن پڑھیں گے اور دل میں اتر جائے گا۔ یہ قرآن کس کے دل میں اترتا ہے؟ آئیے میں رسول سے پوچھتا ہوں، فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن گلے سے دیکھتا ہے کہ دل میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ سلامت رہو، علی اکبر دے صدقہ بتا جا۔ قرآن حلق سے دل میں دیکھتا ہے کہ دل میں علی ہے کہ نہیں۔ اگر دل میں علی ہو تو قرآن اتر جاتا ہے، کیونکہ قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہو، علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہو۔ بس ایک فیصلہ غیرت کی عدالت سے مجھے دے دینا کہ جب قرآن علی کے بغیر نہیں ہوتا تو نماز علی کے بغیر کیسے ہو جاتی؟ توجہ ہے؟ قرآن تو وہاں ہوتا ہی نہیں جہاں علی نہ ہو، تب نماز میں قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اگر کسی کی نماز میں میرا مولا ہی نہ ہو تو وہاں تو قرآن ہی نہیں آئے گا۔ جب قرآن نہیں آئے گا تو نماز کیسے ہوگی؟ ابتدا بسم اللہ سے، بے سے شروع ہوا، ختم ہوتا ہے سین پر، بے اور سین، بس۔ بے اور سین، بس، یہ قرآن ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ بے سے شروع ہوا، سین پہ ختم ہوا، بسم اللہ سے شروع ہوا، والناس پہ ختم ہوا۔ اور یہ والناس کیا ہے؟ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کی ضمانت سے کہتا ہوں، حسن حسین کا تعویذ، قول اعوذ برب الفلق اور قول اعوذ برب الناس، ان دونوں کے لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حسن حسین مسجد نبوی کے صحن میں کھیل رہے تھے، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، آسمان سے جبرائیل نازل ہوا، ان دونوں صورتوں کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے ایک حسن کے گلے میں ڈال لیں، دوسری حسین کے گلے میں ڈال لیں تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ اور مسلمانوں نے برکت کے طور پر ان صورتوں کو قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے یہ فکرے کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، جو ریکارڈ کر رہا ہے کرے، جس نے لکھنا ہے لکھے، جس نے قرآن کے حاشیے پہ لکھوانا ہو لکھوائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں مسلمانوں نے برکت کے طور پر حسن حسین کے تعویذوں کو قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا یاسین تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، الحمد تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، طٰہٰ تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، مزمل تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی۔ برکت کب آئی؟ جب حسن کا تعویذ آ گیا، حسین کا تعویذ ہو گیا۔ شروع ہوا بسم اللہ سے اور بے کا نقطہ ہے علی، ختم ہوا والناس میں، وہ تعویذ ہے حسین کا۔ تو قرآن کا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ باپ کے بغیر شروع نہیں ہوتا، بیٹوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ آل محمد قرآن وہ معصوم کتاب ہے، قرآن وہ طیب کتاب ہے، قرآن وہ مبارک کتاب ہے، باپ کے بغیر شروع نہیں ہوتا، بیٹوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ شروع علی کے نام سے، ختم حسنین کے تعویذ پر۔ اور اس کے لیے میرے بادشاہ کا فرمان کہ یہ علی کے دشمن کے ہاتھوں میں آ کر اپنا معنی چھپا لیتا، علی کے دشمنوں کے ہاتھ میں قرآن اپنا معنی چھپا لیتا، علی کے دوستوں کے سامنے اپنے معنی اگل دیتا۔ ہزاروں واقعات ہیں، ایک پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ دو عورتوں میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی ہوئی ان کی بیٹے پر۔ ایک کمرے میں دونوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک کا پیدا ہونے والا بچہ لڑکا تھا، ایک کی لڑکی تھی۔ دونوں کہتی تھی کہ لڑکا میرا۔ بیٹی کو کوئی اپنی ماننے پر تیار نہ تھی، دونوں کہتی یہ بیٹا جو ہوا ہے یہ میرا۔ عدالت میں مقدمہ چلا گیا، انہوں نے گواہ طلب کیے، گواہ موجود نہ تھے، فیصلہ کرنے والا مشکل میں پڑ گیا۔ مشکل کشا اسلام دربار خلافت میں آیا۔ وہ جو کائنات کا ازلی مشکل کشا ہے دربار میں تشریف لایا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ انہیں 2 شیشیاں منگوائیں، 2 شیشیاں ہم وزن برابر، ایک ایک شیشی میرے مولا نے دونوں کو دے دی۔ فرمایا تو اس حجرے میں جا، دوسری سے کہا تو اس حجرے میں جا۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا اپنے دودھ سے ان شیشیوں کو بھر دو۔ ذرا آواز اونچی کریں، دودھ سے اس کی ایکو ذرا کم کر دیں، اس کو فلیٹ کر دیں۔ دودھ سے ان شیشیوں کو بھر دو۔ بندے پریشان، وہ دونوں اندر گئیں، دودھ بھر کے آ گئی۔ امیر المومنین نے ترازو منگوایا اور دونوں کے دودھ کو تولا، ایک کا وزن زیادہ نکلا، ایک کا کم۔ علی فرماتے بیٹا اس کا ہے، سلامت رہو، اللہ ان ہاتھوں کو آباد و شاد رکھے۔ وہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو جو علی کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اس کا ہے،
عورتیں مطمئن ہو گئیں، دربار پریشان ہو گیا، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا کہ علی کا فیصلہ واقعی ٹھیک ہے۔ شرمندہ ہو گئی، جس کی بیٹی تھی وہ اٹھا کے چلی گئی، دربار پریشان۔ کہنے لگے یا علی، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی فرماتے ہیں قرآن سے۔ امام حسین تمہاری زندگی کرے، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی فرماتے ہیں قرآن سے۔ اس سے زیادہ کسی نے پوچھا نہیں، گھر جا کے قرآن کھول لیا۔ اگلا دن ہوا، سارے اکٹھے ہوئے صبح کی نماز میں۔ تجھے نظر آئی ہے وہ شیشیوں والی آیت؟ اس نے کہا میں خود ساری رات ڈھونڈتا رہا ہوں، قرآن میں پکی بات ہے کہ شیشیوں والی آیت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بھی تیری تصدیق کر دوں۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سارے اکٹھے ہو گئے۔ یا علی، آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ عجب نہیں، میرے مولا نے فرمایا میرا تو مومن جھوٹ نہیں بولتا، میں تو پھر امیر المومنین۔ سرکار جھوٹ کبھی ہوا نہیں۔ کل آپ نے فرمایا آپ نے فیصلہ قرآن سے کیا، ہم نے پورا قرآن پڑھ ڈالا، ہمیں شیشیوں والی آیت نظر نہیں ہے۔ علی فرماتے تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے۔ رہنے والے وہ بھی عرب تھے، قرآن بھی عربی میں آیا تھا۔ سمجھ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ علی کے ساتھ ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے جو علی کے ساتھ رہے، طاقت ہے تو علی کے لیے خرچ کرے، آواز ہے تو علی کے لیے خرچ کرے، دولت ہے تو علی کے لیے خرچ کرے، بولنا چاہتا ہے تو علی کے لیے بولے، سننا چاہتا ہے تو علی کے لیے سنے۔ علی کا ہو کے تو دیکھ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اس نے ایک دفعہ حمایت کی تھی علی کی پوری زندگی میں، ایک دفعہ، اور میں منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت اس کے بادشاہ بننے کے چانس ہی نہیں تھے۔ اس کے بادشاہ بننے کے چانس ہی نہیں تھے۔ لوگ مولا علی کو گالیاں دیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک یہودی کو سکھایا، خود سکھایا، اور وہ یہودی مسجد میں آیا۔ اس نے کہا میں نے تمہارے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی۔ پوری مسجد غصے میں آ گئی۔ یہودی ہو کے تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگے؟ یہودی نے کہا پھر علی کون تھا؟ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ آئے، جسے جب تک سمجھ نہ آئے اس کی مجبوری ہے، جسے سمجھ آ جائے فکرہ سننا۔ سیکھا ہوا آیا تھا، اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی یہودی ہو کر بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا؟ یہودی نے کہا پھر علی کون تھا؟ پوری مسجد نے کہا علی تو مسلمان تھا۔ کہا اس لیے محمد نے اسے اپنی بیٹی دی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر مسلمان کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تو حیدری۔ اب آپ اس معاملے کو اس تناظر میں دیکھیں کہ پورا معاشرہ علی کے خلاف بھونکتا ہے، اور ابھی جمعہ ہونے والا تھا جس میں یہ فکرے پڑے جانے تھے، اور اس موقع پر اس نے کہا کہ تم علی کو کیوں گالی دیتے ہو؟ کہ مسلمان نہ ہوتا تو رسول اسے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیتے؟ یہ فکرے کسی نے چوتھے امام کو بتائے۔ امام زین العابدین نے فرمایا یہ بادشاہ بنے گا۔ علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی کی حمایت کرو، بادشاہ بن جاؤ گے۔
بادشاہ بننا چاہتے ہو تو علی کی حمایت کرو، اس لیے کہ علی کی دشمنی کے دشمن یہ جتنے میرے مولا کے دشمن ہیں، ایک بندے نے بڑی محنت کر کے بنائے، ایک بندے کا بہت زیادہ حصہ ہے اس کے اندر، کیونکہ اس بندے نے نبی سے سن لیا تھا کہ علی تیرا دشمن حرام زیادہ ہوگا، اس نے پھر 7 کام ایسا کیے جیسے حرامی پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہیں، ان 7 میں سے ایک بھی بتا دوں تو بندے کا پتہ چل جائے گا، اس لیے نہیں بتاتا۔ تو 7 کام ہے، اور اسی لیے اگر کسی کو زیادہ ضروری ہو تو مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لے۔ اس نے کوشش یہ کی کہ جتنے بھی پیدا ہوں انہیں حرامی ہونا چاہیے تاکہ اس کی فوج میں اضافہ ہوتا رہے۔ قیامت والے دن شیطان اس کو حیران ہو کے دیکھے گا، کیونکہ شیطان کے لعنتی ہونے میں تو کسی کو انکار نہیں۔ خود سوچو جب اللہ شفیع اللہ کے منکر کو لعنت سے نہیں چھوڑتا تو ولی اللہ کے منکر کو لعنتی ہونے سے کیسے بچا سکتا؟ اس لیے محترم اور مکرم سامعین، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن نور، قرآن روشنی، قرآن راستہ، قرآن ہادی، قرآن طیب، قرآن طاہر، قرآن سند، قرآن مستند، قرآن خدا کا کلام، قرآن مصطفیٰ کے ذریعے پہنچنے والی کتاب۔ لیکن ایک بات نصیحت سمجھ کے سنو یا وصیت سمجھ کر، ساری زندگی بھولنا نہ، قرآن کتاب ہے، علی معلم ہے۔ وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ میں آ جائے، قرآن کتاب ہے، علی معلم ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن ہادی ہے، علی ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، علی ہدایت ہے۔ قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ قرآن کے نقطے کا انکار کرنا بھی کفر، علی کے فضائل کا انکار کرنا بھی کفر۔ قرآن کتاب اللہ، علی حجت اللہ، قرآن کتاب اللہ، علی جنب اللہ، قرآن کتاب اللہ، علی شد اللہ، قرآن کتاب اللہ، علی عین اللہ، قرآن کتاب اللہ، علی لسان اللہ۔ قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا۔ قرآن بھی بندے کے پاس نہیں جاتا، بندے چل کے قرآن کے پاس جاتے ہیں۔ علی بھی ووٹ مانگنے پبلک کے پاس نہ آیا، کائنات چل کے علی کے پاس آئی۔ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی قرآن، علی کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی علی۔ قرآن دیکھو تو عبادت، علی دیکھو تو عبادت، قرآن پڑھو تو عبادت، علی علی کرو تو عبادت۔ قرآن مشکل، علی مشکل کشا، قرآن حاجت، علی حاجت روا، قرآن ہادی، علی ہدایت نما، قرآن طیب، علی طاہر، قرآن جید، علی سید، قرآن سند، علی مستند۔ قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا۔ جو قرآن سے منہ موڑے اس پر بھی لعنت، جو علی سے منہ پھیرے سلامت۔